الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 93 ہے۔ اس کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی امتیازی خصوصیات۔ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی کل 25 خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور ساری مخلوق کا نبی ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلے سب نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، اور فرمایا مجھے سب مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب انبیاء سے افضل ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں قیامت کے دن سب انسانوں کا سردار ہوں گا اور فخر نہیں، اور میرے ہاتھ حمد کا جھنڈا ہوگا اور فخر نہیں، اور اس دن سب انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے اور میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا اور فخر نہیں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور شفاعت کبریٰ ملنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگ گھبرا کر دوسرے انبیاء سے سفارش کے لیے عرض کریں گے، وہ حضرات عذر کر دیں گے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ مقام محمود سے یہی شفاعت کبریٰ مراد ہے۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب خطائیں معاف ہونے کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی سب کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے۔ انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی معمولی قسم کی بھول چوک ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اپنا قصور سمجھتے تھے۔ یہاں اسی قسم کے قصور مراد ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بلند ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے بجائے صفات سے پکارنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے بجائے صفات سے پکارا ہے، جیسے کہیں یا ایہا النبی فرمایا، کہیں یا ایہا الرسول فرمایا، کہیں یا ایہا المزمل فرمایا، یعنی اے چادر میں لپٹنے والے، کہیں یا ایہا المدثر فرمایا، یعنی اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ نمبر 8، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی ہے، اور اس میں حوض کوثر بھی داخل ہے۔ نمبر 9، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے تو سراسر رحمت ہیں ہی، کافروں تک بھی آپ کے رحمت ہونے کا یہ اثر پہنچا ہے کہ انہیں دنیا میں عمومی طور پر ہلاک نہیں کیا گیا۔ نمبر 10، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کسی اور کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا،
اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمے عطا ہونا۔ جامع کلموں میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بھی شامل ہے۔ جامع کلموں کے معنی ہیں الفاظ کم ہوں اور معانی زیادہ ہوں۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پر رعب چھا جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن 1 ماہ کی مسافت پر ہوتا ہے اور اس پر آپ کا رعب چھا جاتا ہے اور دشمن پر آپ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 13، مال غنیمت حلال ہونا۔ پہلی امتوں میں سے جن کو جہاد کا حکم ہوا انہیں بھی مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ آسمان سے ایک آگ آ کر مال غنیمت کو جلا دیتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا۔ نمبر 14، مسجد کے علاوہ دوسری جگہ عبادت کی اجازت۔ پہلے انبیاء کو صرف عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو مسجد کے علاوہ دوسری جگہ بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 15، پانی نہ ملے تو تیمم کی اجازت، یہ بھی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ نمبر 16، امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم 70 امتیں پوری کر رہے ہو، تم ان سب سے اچھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب سے زیادہ مرتبے والے ہو۔ نمبر 17، امت محمدیہ جنتیوں کی کل تعداد کا 2/3 ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنتیوں کی کل 120 صفیں ہیں اور ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہیں اور 40 صفیں باقی سب امتوں کی۔ نمبر 18، امت محمدیہ دنیا میں سب سے آخر میں ہے اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم دنیا میں سب سے آخر میں ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہیں اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 19، امت محمدیہ کے چہرے اور ہاتھ پاؤں قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اس حال میں کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے روشن ہوں گے۔ نمبر 20، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دعا اپنی امت کے لیے آخرت میں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کے لیے ایک دعا مانگی جو قبول کر لی گئی، اور میں یہ دعا انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے طور پر مانگوں گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو مسلمان ہونے کے حال میں موت آئی اور اسے کسی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا تو وہ ہمیشہ وہاں نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا۔ نمبر 21، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اتفاق کا دلیل شرعی ہونا۔ امت محمدیہ کے بڑے درجے کے علماء کا اتفاق شریعت کی دلیل ہے اور اس سے شریعت کا حکم ثابت ہوتا ہے، یہ خصوصیت اور کسی امت کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 22، امت محمدیہ کی عمریں کم اور ثواب زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے کام کے لیے آدمی رکھے اور ان سے کہا کہ صبح سے آدھے دن تک ایک کی رات پر کون کام کرے گا؟ یہودیوں نے کام کیا۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ دوپہر سے عصر تک ایک کی رات پر کون کام کرے گا؟ تو عیسائیوں نے کام کیا۔ پھر اس آدمی نے کہا عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک 2 کی رات پر کون کام کرے گا؟ سو تم ہی وہ ہو، یعنی جو عصر سے سورج ڈوبنے پر 2 کی رات پر کام کر رہے ہو۔ یہودی اور عیسائی غضبناک ہو کر کہنے لگے، ایسے کیوں ہے کہ ہمارا کام زیادہ اور اجرت کم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی ہے؟ کہنے لگے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دوہرا اجر میرا فضل ہے، جسے چاہوں میں دوں، یعنی تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ نمبر 23، امت محمدیہ کا قیامت کے دن گواہی دینا۔ قیامت کے دن جب دوسرے انبیاء کی امتیں انہیں جھٹلائیں گی تو امت محمدیہ ان انبیاء کے حق میں گواہی دے گی۔ نمبر 24،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ کو سلام بھیجنا۔ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ نمبر 25، امت محمدیہ کے علماء دین سے وہ کام لیا جانا جو پہلی امتوں کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اس سبق میں 25 امتیازی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ علماء نے ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں ذکر کی ہیں۔ ان خصوصیات سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہم سب کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت پر ہمارے دل میں بہت زیادہ خوشی ہونی چاہیے، زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزارنا ہمارا فریضہ ہے، تاکہ جو ایمانی نسبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہے وہ ساری زندگی ہمارے پاس رہے، اور جب ہم لوگ دنیا سے اپنے اصلی وطن آخرت کی طرف روانہ ہوں تو اس وقت بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک امتی کی حیثیت سے جائیں۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 93 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 94 کا موضوع ہوگا مقام صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔